سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہے تفسیر تفسیر کا، اور تفسیر تفسیر میں ہماری سورہ الدہر چل رہی تھی اور آیت نمبر 10 تک ہم نے اس کو کر لیا تھا. تو 10 تک اور 11 کا ہلکا سا ہم نے کیا تھا کہ فوقاہ اللہ شر ذالک الیوم ولقاہ نضرۃ وسرورا، یعنی کہ یہاں تک ہم نے ہلکا سا اس کو صرف ترجمہ کر لیا تھا. تو سورہ دہر جو ہے جیسے کہ پتہ ہے آپ کو، آپ نے پوری پڑھی کہ سورہ دہر میں دہر کا میننگ کیا ہے؟ وقت کا ایک لمبا عرصہ. اور ہین کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ ہین جو ہے وہ کیا ہے؟ جو مخصوص زندگی انسان کو دی گئی ہے ہین وہ ہے. اور وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ جب سے یہ پوری کائنات بنی ہے اور آخر تک، جب تک اینڈ آف ٹائم جب تک ہوگا اس وقت تک یہ پورا دہر کہلاتا ہے. سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. تھوڑا سا ریویو کر رہی ہوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دہر میں انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے. شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتائی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اور وہ پہلے نہیں تھا، پہلے دوسری مخلوقات موجود تھی لیکن انسان موجود نہیں تھا. اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بتا دیا کہ انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ دراصل کیا ہے؟ آزمائش ہے. اس کو آزمانا ہے. اور اس کو آزمانا ہے کس سینس میں؟ کہ یا تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ناشکرہ ہے یا وہ شکر گزار ہے، وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. اور نعمتوں پر، اور ہم نے کتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ بھی سنا نا. اور کتنی ساری نعمتیں تھیں جو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. فار ایگزامپل کوئی کہے میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہیں. لیکن ہم نے سورہ دہر میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں وہ کیا کیا تھیں؟ آنکھ، کان اور جسم. اور جو انسان جو ہے وہ اس کے پاس، ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور سوائے کچھ لوگوں کے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. 100 میں سے 95 کے پاس تو ہوتے ہیں نا. کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، گوشت پوست بھی ہوتا ہے، اعضا بھی ہوتے ہیں، ہڈیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے اور تمام سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا اس کو ایک ریفرنس بک کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ کتنے ریسیپٹرز ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ مسلز اور وہ ریسیپٹرز کس طرح سے انسان کے جسم میں کام کر رہے ہیں. اس میں ذرا سے بھی خرابی ہو جائے تو انسان نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. تو یہ بھی ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اور وہ یہی ہے نا کہ اس کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہر لمحے کرنا چاہیے کہ کتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہم چل سکتے ہیں، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ذہن، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ذہن عطا فرمایا، پھر ہدایت کا راستہ بھی عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی صورت میں جو راستہ ہے صراط مستقیم جو ہے، اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں ہی لوگ بھیجے، پیغمبروں اور رسولوں کی شکل میں، اور بلکہ کتاب بھی اتاری کہ جب انسان کی شکل میں وہ پیغمبر چلے جائیں گے تو پھر کیا چیز باقی رہے گی؟ کتاب باقی رہے گی. تو کتاب جو ہے نا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے جو نبی کریم جو امت محمدیہ ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ان کو جو ہے
فالو کرنا، ان کی سنت کو فالو کرنا، سیرت النبی پر عمل کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے دے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو، اور پھر اگر کوئی انسان یہاں تک بھی نہیں پہنچتا ہے، اگر وہ دین یہاں تک نہیں پہنچتا، کتاب تک نہیں پہنچتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کرتا. ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ اگر کوئی شخص نہیں بھی پہنچتا ہے پھر بھی اسے صحیح غلط اچھے برے کی پہچان کس صورت میں موجود ہے انسان کے اندر بلٹن ہے. وہ کیا ہے چیز؟ شعور، نفس، انسان کا نفس، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. جو ہم نے نفس پڑھے تھے، انسان کا شعور، کہ انسان کے اندر جو اس کا ضمیر ہے وہ اس کو بتائے گا کہ کیا تم نے غلط کیا یا تم نے یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر وہ نہیں بھی پہنچتا ان کتابوں تک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی وہ سسٹم بلڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ آئے، اس کو پتہ چلے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. اچھائی برائی کا فرق اس کے اندر بھی بلڈ کیا ہوا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کی اندر وہ چیز بہت زیادہ ہوتی، وہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے، ایمان کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمارا ضمیر جاگا ہوا ہوگا، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی ہمارا شعور جو ہے وہ جاگ جائے گا، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا نفس جو ہے نفس مطمئنہ بھی ہوگا. اور اس سے پہلے کون سا تھا؟ لوامہ. تو یہ جو نفس ہیں ہمارے سارے، جو شعور ہے ضمیر، یہ بھی ہمارے اندر بلٹن ہے. اس کے علاوہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی صورت میں اور پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں. جہاز ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس کو دیکھا کرتے؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کس کو دیکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ میرا رب ہے. سورج کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یہ میرا رب ہے، لیکن وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ڈوب گیا تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا. ستاروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ رب ہے میرا، تو وہ بھی ڈوب جاتے تھے ستارے. تو ہم دیکھیں کہ انسان اگر کچھ بھی نہیں نظر آتا تو کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو دیکھتا ہے. ہاں، تو ان کو دیکھتا ہے، ان سے جو ہے وہ اس کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے طاقت ایسی کہ جو کہ پورا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس دنیا کی جو فضا ہے اس سے باہر جاتے ہیں، اسپیس میں جب جاتے ہیں تو اسپیس کا جب وہ دیکھتے ہیں قانون ہے، اور وہاں پہ جو تحقیق کی ہے سارے سائنٹسٹ نے، جو ایروناٹس ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ تحقیق کی، انہوں نے کیا دیکھا وہاں پہ کہ ہر جو چیز ہے وہ ایک مخصوص اسپیسیفک جگہ پر ہے، کہ اگر زمین سورج سے تھوڑی سی اگر قریب ہوتی تو یہ جم جاتی برف کی طرح، اور اگر تھوڑی سی بھی دور ہوتی تو جل کر راکھ ہو جاتی. تو یہ جو ڈسٹینس ہے سورج اور زمین کا، یہ ایک اسپیسیفک ہے، ان کی حکمت کے تحت ہے. تو ہر چیز اپنے دائرے میں اپنی گردش میں گھوم رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور مخصوص ہے. اور اگر وہ چیزیں وہ بیلنس نہ ہو کائنات میں تو درم برم ہو جائے. تو یہی سب کہتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ جاتے ہیں باہر اسپیس میں جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہے چیز جو کہ پورا ہر چیز ایک نظام ہے اور نظام کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کوئی انسانوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کے اپنے دل کی گواہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دل میں اس کے پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یا یہ چیز غلط ہے، دل میں القا کر دیا جاتا ہے، اس کے ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس پہ پڑھی نا کہ انسان کو ایک تو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانے، اور جب اپنے رب کو پہچانے گا وہ تو پھر اس کے بعد رب سے محبت بھی کرے گا. جب اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ سب سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے، قدرت رکھنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور وہی سب کچھ ہر چیز پہ ہولڈ رکھتی ہے، ہر چیز پہ اس کی کیا کہنا چاہیے بادشاہی ہے، ہر چیز کی قدرت ہے، اس کے اوپر وہ چینج کر سکتا ہے سب کچھ. اور پھر آخرت کے بارے میں جب اسے پتہ چلے گا قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، سنت سے جب پتہ چلے گا اور قرآن و حدیث سے جب پتہ چلے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہوگی، وہاں حساب کتاب ہے اور پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو پھر وہ اس دنیا کو کیا لے گا؟ پھر وہ شکر گزاری اور صبر ہی کرے گا نا، ناشکرپن نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا. تو ہم نے پیچھے جو آیات تھی ان میں یہی پڑھا تھا کہ اصل میں ٹیسٹ کس چیز میں ہے انسان کا، کہ نعمتوں پہ وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اصل میں کیا ہے، انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس کو شکر گزاری کرنی ہے نعمتوں کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کر دیا، اس کو انسان بنا دیا. وہ نہیں انسان بناتا، وہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا، سمندر میں تیرنے والی مچھلی بنا دیتا، بکری بنا دیتا. جن کتنی مخلوقات ہیں جو ہم سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نہیں پتا ان مخلوقات کے بارے میں. بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں ٹھیک ہے، نہ سنا نہ دیکھا ہے. ابھی تو زمین کے اوپر ایسے خطے موجود ہیں کہ جن کو ابھی ڈسکور ہی نہیں کیا گیا ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں ہماری روح کو کیا بنایا؟ ایک تو ہماری روح کو پیدا کیا، اور پھر ہمیں جو اس دنیا کے لیے جو سانچہ ہمیں دیا وہ انسان کا سانچہ دیا نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت، انسان کی حقیقت پتہ چلی کہ کیا ہے. اور پھر پچھلی آیات میں ہم نے کتنا ڈیٹیل میں کیا پڑھا تھا؟ پچھلی آیات میں ہم نے آپ بتائیں تھوڑا سا. مطلب جیسے دیکھنے والا، سننے والا، ہاں ہمارے اعضاء کے بارے میں ہاں سارے، اور وہ اس کا ہم نے پچھلے اس میں ہم نے ان آیات میں انسان کی حقیقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجام بھی انسان کا بتا دیا نا، کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو ناشکرے لوگ ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی آیات میں، قرآن پاک میں انسان کو بتا دی گئی کہ یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے. تو جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ وہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. جہنم کی ہم نے تھوڑی سی ڈسکرپشن پڑھی تھی کہ جنت کی ہم نے ڈسکرپشن پڑھی تھی کہ جنت میں کیا ہوگا، اینا چشمہ ہوگا، ایک کافور کا چشمہ ہوگا، اور اس سے پیئیں گے. اور کیا کیا خصوصیات ہوں گی کہ اس چشمے کو کہیں کو بھی پھاڑ کے لے جائیں گے، بنا لیں گے. ہاں. اور پھر ہم نے وہ خصوصیات پڑھی تھی خاص طور پر جو کہ شکر کرنے والوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو کہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات ہوں گی. شکر کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے کیا ہوں گے؟ وہ نظروں کو پوری کرتے ہوں گے. نظر کو جو منت مانتے ہوں گے، نظر کو کتنی ڈیٹیل میں پڑھا، منت کو کتنی ڈیٹیل میں پڑھا. اور اس دن سے ڈرتے ہوں گے، آخرت کے دن سے ڈرنے والے ہوں گے کہ جس کا شر جو ہے، برائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، بہت زیادہ بکھری ہوئی ہوگی. اور ان کی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ کھانا کھلاتے ہوں گے. کس کو؟ مسکین کو، یتیم اور قیدیوں کو. اتنا ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا کہ مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے. اور کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. اور دوسرے معنی کیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہوں گے جو کہ ان کا خود کا پسندیدہ کھانا ہوگا. ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی دے دیا ان کو اور کھلا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کھانا جو کہ ان کا پسندیدہ ہوگا وہ کھانا وہ کھلائیں. اور کیا کہتے ہوں گے وہ کہ ہم ان سے کیا کہتے ہوں گے کہ نہیں، ہم اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتے، تم سے صلہ نہیں چاہتے ہیں، اور صرف اللہ کے چہرے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے، اس کی رضا اور خوشی کے ہم لیے کر رہے ہیں. اور تم سے نہ تو ہمیں کوئی بدلہ چاہیے اس کا، اور نہ ہی کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے دن کے، یعنی کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اس دن کا مالک ہوگا. یوم آخرت کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوگا نا. کہ مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ ہاں، تو مالک یوم الدین کہ اس دن کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوگا. تو مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں جس کو اختیار ہو، فیصلہ کرنے کا اختیار ہو. یعنی کہ ہمیں امیدیں اچھی رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا، ہمیں بخشش کر دے گا. اور یہی امید رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے. گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور اس سے اس کی بخشش مانگتے رہیں، کیونکہ مالک تو وہ ہوگا نا، اس دن اختیار ہوگا اس کو فیصلہ کرنے کا. فار ایگزامپل میرے پاس یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، میں نے خریدا ہے، میں مالک ہوں اس موبائل کی. اب مجھے کوئی دیتا ہے، میں بیچنا چاہتی ہوں اس کو، مجھے کوئی قیمت دیتا ہے اس کی، ایک دیتا ہے 25,000، ایک دیتا ہے 35,000. اب میں نے بیچ دیا 25,000 میں. اب کوئی مجھے کہے کہ تم بہت بیوقوف ہو کہ تمہیں 35,000 مل رہے تھے اس کے، اور تم نے اس کو 25,000 میں بیچ دیا. میں کہوں گی کہ بھائی میری مرضی، میں مالک ہوں، مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، ہاں، میں جتنے کا بھی بیچوں، کب کا بیچوں. تو وہ اس دن کا مالک ہوگا، مالک یوم الدین. تو اس سے امید رکھنی ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مالک ہوگا. تو یا وہ کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے دن سے جو بہت تیوری چڑھانے والے، نہایت سخت. پھر اس کے بعد فوقعہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، بس بچا لے گا انہیں اللہ شر سے اس دن کے، اور وہ عطا کرے گا انہیں تازگی اور خوشی. یعنی کہ اس دن کے شر سے
کس دن کے شر سے؟ قیامت، آخرت کے دن سے. اس دن کے شر کے بارے میں ہم نے کتنا ڈیٹیل میں پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ اس دن کا شر کتنا پھیلا ہوا ہوگا، اور کتنے جس طرح سے مثال بیان کی گئی تھی کہ جس طرح سے گھر ہمارے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، شفٹنگ کرتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، تو ہمارے کام کتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، گھر پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے مصروفیات کتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس دن بھی ہماری مصروفیات یا شر یا برائی جو ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا اس دن، اور وہ دیویاں چڑھانے والا ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور عطا کرے گا انہیں تازگی اور خوشی. یعنی کہ وہ پریشانی نہیں ہوگی ان کے چہروں پہ، تیوری نہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، بلکہ چہروں پہ کیا ہوگی؟ تازگی ہوگی اور خوشی ہوگی. تو اللہ بھی ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور عطا کرے گا تازگی اور خوشی. ان کے چہرے بگڑے ہوئے نہ ہوں گے، پریشانی یا ٹینشن یا تکلیف کی وجہ سے چہرے نہ بگڑیں گے، تر و تازہ ہوں گے. لقا، یہاں پہ لقا ہے نا، وہ لقا ہوں، اور وہ عطا کرے گا انہیں. تو لقا کہتے ہیں کسی کی طرف کوئی چیز ڈالنا یا پھیرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی طرف تازگی اور خوشی پھیر دیں گے اس دن. مطمئن، سکون، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر تازگی اور سرور ڈال دیں گے. یعنی وہ اس مصیبت کے دن میں بھی خوشحال ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم. اور انہیں بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے صبر کیا کہاں پہ؟ اس دنیا میں. اس دنیا میں جو انہوں نے صبر کیا اس کا بدلہ انہیں جنت کی صورت میں اور ریشم کی صورت میں، حریر کی صورت میں، لباس کی صورت میں دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ لباس جنت، ہم نے اس سے پہلے جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا تھا نا، تو سورۃ البقرہ میں بہت ڈیٹیل میں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں ان کے لباس کی بھی بات ہوئی ہے. ان کے لباس اتر گئے تھے، ان کو لباس عطا فرمایا تھا. ہاں تو ان کو لباس عطا فرمایا گیا تھا جنت کا، اور وہ جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کے بعد ان کے لباس اتر گئے تھے، اور ان کی جو شرکائیں تھیں وہ کھل گئی تھی، واضح ہو گئی تھی. تو دیکھیں خاص طور پر جنت کی ایک کیا خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ لباس ہوگا حریرہ اور ریشم کا. اب وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. تو یہ جنت اور ریشم صبر کے بدلے میں ہے. تو مومن کی ساری زندگی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صبر ہی صبر ہوتی ہے. ایمان کے دو پر ہے، ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے. ایمان کے دو پر ہے، پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے ایمان کو. ایمان کے دو پر ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. اور یا تو انسان شکر کی حالت میں ہوتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر کی حالت میں ہوتا ہے. تو وہ ناشکرے پن میں نہیں ہوتا، یعنی کہ ناشکرے پن میں جب وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے تو وہ پھر اڑان صحیح نہیں اڑ سکتا. اگر ایک پرندے کا ایک پر بھی خراب ہو جائے تو اس کی اڑان میں کیا آئے گی؟ کوتاہی آئے گی نا، وہ نہیں اڑ سکے گا صحیح، بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے بھی دو پر ہیں، وہ اڑے گا کیسے؟ اڑان کیسے ہوگی اس دنیا میں؟ اس کی شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہوگی. اگر وہ شکر کا جو پر ہے اس کا خراب ہو گیا، اس نے شکر ادا نہیں کیا اگر، تو وہ صحیح اڑ نہیں سکے گا، یعنی کہ جی نہیں سکے گا اس دنیا میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جینا کہا ہے کہ اس طرح سے جیو، وہ جی نہیں سکے گا. اور اگر وہ صبر بھی نہیں کرے گا، صبر والا پر اگر اس کا خراب ہو گیا اور وہ نہیں اگر صبر کیا اس نے، تو تب بھی وہ اڑان نہیں اڑ سکے گا، اور وہ بیلنس خراب ہو جائے گا اور اس کا. اور تو یا شکر میں یا صبر میں، دو ہی چیزوں میں جیتا ہے انسان. حالات اچھے ہوتے ہیں، نعمتیں کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. اور اگر تکلیفیں ہیں، کمی ہے، کچھ کسی چیز کی آزمائش کا وقت ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ چلنا ہے. تو ان دونوں پروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بلندیاں جو ہیں وہ ان دونوں پروں کے ساتھ ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ. تو اگر انسان نے ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو اڑان نہیں ہو سکتی، اوپر نہیں جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ یہاں سیدھا بتا رہے ہیں کہ اب یہ جتنے بھی کام ہیں، نظر پوری کرنا، عہد نبھانا، یہ کیسے نبھائیں گے؟ جس کے اندر صبر ہوگا وہی نبھا سکے گا. اور آپ نماز کی بھی نیت مان لیں اگر نظر میں، اور اتنے نفل پڑھیں گے تو آپ نہیں نبھا سکتے نا جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. اگر میں نظر مانوں کہ میں نماز پڑھوں گی
ہفتے میں شکرانے کے نفل پڑھا کروں گی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گی. تو نظر مان لی میں نے، ٹھیک ہے. اگر میرے اندر صبر نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتی نا، کنٹینویشن نہیں کروں گی. اور روزہ ہے اگر، تو روزہ تو ہے ہی صبر. اگر میں نے روزہ رکھا تو صبر نہیں ہوگا اگر، تو کہاں سے پوری ہوگی وہ نظر. حج اور عمرے کی اگر نظر مانی ہے تو وہ اگر صبر نہیں ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ صبر آزما ہے، حج بھی اور عمرہ بھی. تو دین کے کام کی نظر ماننا ہے. اگر کہ میں کسی کو پڑھانے کی نظر مانتی ہوں یا میں پڑھنے کی نظر مانتی ہوں کہ میں یہ قرآن کو مکمل کروں گی، اس کا علم حاصل کروں گی، یا ایز اے ٹیچر کوئی یہ نظر مانے کہ میں اتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی، اس عمل میں کیا چاہیے، صبر چاہیے. تو بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیں کہ کہیں جانے کی، کچھ کرنے کی، جب تک کہ صبر نہ ہو تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آنے کے لیے آپ کو ریگولر آنا ہوتا ہے، ہر ہفتے میں 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ صبر اور مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ آ رہے ہیں نا، یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ صبر کے ساتھ ہے اور استقامت کے ساتھ ہے. تو کیونکہ انسان جو ہی عہد کرتا ہے مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی چیزیں آتی ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہے، وہ کام کرنا ہے، مجھے یہاں پہ اس وقت یہ کام کرنا تھا. حالانکہ صرف ہفتے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ہے اور ہمارے کتنے کام نکل آتے ہیں اس میں نا. تو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں وہ آپ کو ستانا شروع کر دیتا ہے، پھر ہم وہ کام چھوڑ بھی دیتے ہیں. کچھ بھی ہو تو وہ جو عہد ہے وہ تو عہد نبھانا ہے، ہم نے کام چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. دوسری طرف ہمارا کیا تھا، وہ یخافون یوما کان، یعنی کہ جو چیز تھی نا کہ وہ کھانا کھلانا ہے، ڈرتے ہیں اس دن سے، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا. اور ہمارے جو کھانے میں ہے، رزق میں ہے، دوسروں کا حصہ ہے، غریب کا، یتیم کا، مسکین کا حصہ ہے، مسافر قیدی کا حصہ ہے، تو کھانا دینا ہے. تو یہ بھی شکل صبر کی شکل ہے. اپنی پسند کی چیز صبر کے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنی پسند کی چیز دینی ہے نا، وہی پسندیدہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں خود کھانا چاہتی ہوں، دوسرے کے سامنے نہیں کھا سکتی، تو بھی اس وقت میں صبر کروں گی کہ یہ چلا جائے یا اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں، پھر میں کھاؤں گی، اس وقت بھی صبر ہے. شیئر کروں تو یہ بھی صبر ہے. اللہ اور دے گا نا، شیئر کرنے میں کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. علم بھی اسی طرح سے، نعمت کو جب بھی شیئر کریں گے نعمت جو ہے وہ کیا ہوگی، بڑھ جائے گی. تو یہ ہے کہ مسکین، یتیم، اسیر، جہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا نا، وہاں سے توقع بھی نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، ہمیں بدلہ ملے گا. تو وہ ایک بہت بڑا صبر ہے کہ وہاں تو دیتے ہی جانا ہے، کرتے ہی جانا ہے. پھر ان لوگوں کے جن کو ہمارے مستقل لوگ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے مستقل ایک طرح سے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی امید ہو جاتی ہے نا ہم سے، تو وہ پھر ہم پورا کرتے ہیں اس کو. تو یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب ہم صبر کریں گے. جو صبر کرتا چلا جائے گا اس کا بدلہ کیا ہے، کیش میں کیا ہے، جنت ہے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. دیکھیے جنت اور نا صبر اور شکر ہی کامیابی ہے. ہاں، وحریر، جنت کے ساتھ حریر کا تذکرہ کیوں آیا؟ حریر جو ہے نا، دیکھیں نموئی لباس کی بات پہلے بھی سورۃ البقرہ میں جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جنت میں تھے وہ، تو لباس کی بات ہوئی تھی. تو یہاں پہ بھی لباس کی بات ہوئی ہے، اور ریشم کا لباس. حریر کہتے ہیں نرم، ملائم، پرسکون چیز، یعنی بہت ہی نرم اور ہلکا کپڑا جو کہ ہمیں پہننے میں بہت زیادہ سکون دے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہاں پہ کیا کریں گے کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر. تکیہ لگائے ہوئے مسندوں پر کیسے بیٹھتے ہیں؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں، جب ہم ٹینشن فری ہوتے ہیں، اس وقت ہم آرام سے تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مسندوں پر، اور نہ وہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ ہی سخت ٹھنڈک. تو یعنی کہ موسم کی بات آئی. اب یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ کبھی سردی کی شدت ہے، کبھی گرمی کی شدت ہے، کبھی دھوپ کی شدت ہے، کبھی ٹھنڈی ہواؤں کی شدت ہے. تو یہاں پہ شمسن سے مراد سخت دھوپ بھی ہے اور گرمی کا موسم بھی ہے، اور زمہریرا سخت ٹھنڈک بھی مراد ہے اس سے، اور سردی کا موسم کی مراد ہے. یعنی کہ وہاں پہ اس کی ساری جو دنیاوی تکلیفیں تھیں وہ ساری کی ساری تھکاوٹیں وہاں پہ ساری ختم ہو جائیں گی. اور اب کیا ہے، وہاں پہ والہانہ استقبال ہے. چلیے شکر و صبر جو کریں گے ان کا وہاں پہ والہانہ استقبال ہوگا. ان کے لیے مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی اور وہاں پہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اور اس میں کوئی سختی نہیں ہوگی، موسم کی سختی نہیں ہوگی، اور لمبا ریسٹ ہوگا، بے فکری ہوگی، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. جو اریکہ ہے نا،
علی الارائک جو کہا گیا ہے مسند پر. مسند کہتے ہیں حجرہ عروسی, دلہنوں کے لیے جو اسٹیج تیار کیا جاتا ہے. ہاں سورہ رحمان میں بھی ہے. ہاں, جو دلہنوں کے لیے خاص اسٹیج تیار کیا جاتا ہے نا, ہاں نہیں بس صحیح, جو دلہنوں کے لیے خاص اسٹیج تیار کیا جاتا ہے اس کی بات ہے کہ وہ کتنا سجا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مطلب روسی جو ہے, تھوڑا پانی پی لینا. نہیں صحیح ہے, جو ایک تو اسٹیج میں جو دلہن بیٹھتی ہے سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں, وہ یہ حجرہ روسی جو ویسی اس کی جو کمرے کا اسٹیج جو تیار کیا جاتا ہے, ہاں تو وہ آپ دیکھیں کتنا سجا ہوا ہوتا ہے اس پر کے. تو اس طرح سے جو مومن ہوں گے جنت میں پہنچے ہوں گے تو سب کے لیے اس طرح سے مسندیں تیار ہوں گی, ان کو مہمان نواز. وہ دلہن بھی جب آتی ہے اپنے گھر میں تو کتنا وہ اس مہمان ہوتی ہے نا, اس کا استقبال ہوتا ہے, پھولوں کے ذریعے اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو آپ یہی دیکھیں کہ وہ ان کا اس طرح سے استقبال ہوگا, ان کے لیے اسٹیج سجائی جائے گی اور ان کے لیے بہترین جو ہے وہ ان کا استقبال ہوگا. اتنا اچھا بولتی ہے کہ دل ایسا لگ رہا ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں بیٹھے وہاں پہ پہنچ گئے. اور نہ دیکھیں گے اس میں سورج اور نہ شمس چلچلاتی دھوپ اور نہ چمکتا سورج جو آنکھوں میں چبھتا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. اس میں روشنی تو ہوگی لیکن وہ تپش تکلیف دینے والی نہ ہوگی, اور نہ سخت ٹھنڈک ہوگی اور نہ سخت سردی ہوگی. جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے, نہ بیماری ہے, نہ کوئی دھوپ ہے, نہ سخت ٹھنڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو موسم کی فکر نہیں ہوگی. جتنی اویئرنیس ہماری آپ یہاں اس دنیا میں دیکھیں ہو گئی ہے نا, لوگ اتنے کانشیس ہو گئے موسم کے بارے میں. جب نہیں پتا تھا تو کچھ توکل رکھ کر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. لیکن اب تو یہ آپ دیکھیں پریڈکشن ہوتی ہے موسم کی اور وہ چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اس دن بعد میں جا کے ہوتی ہیں جس دن لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, اس دن اچانک ہو جاتی ہے. تو اب کہا جا رہا ہے آگے کہ وہ دانیاتن علیہم ظلالها بذلل قطوفها تذلیلا, اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے اس کے تابع کر دیے جائیں گے, پھل اس کے تابع کیے جانا. یعنی کہ اب ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے کہ جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے. جنت جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہے, اور اس پر جنت جو ہے نا جیم نون, جو سورۃ البقرہ کا ترجمہ جو میں بھیج رہی ہوں اس میں دیکھیں, اس میں میں نے جنت کا وہ بتایا ہے, اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جیم نون نون ہے جنت. جنت کہتے ہیں کہ بہت گہرا, مطلب اتنے گہرے درخت ہوں گے کہ زمین پر اس کی وہ نہیں پہنچے گی, دھوپ جو ہے نا وہ نہیں پہنچے گی. اتنے گہرے سائے ہوں گے درختوں کے, اتنے گہرے درخت ہوں گے کہ اس کی جو دھوپ ہوگی نا اوپر سے روشنی جو ہے وہ نیچے نہیں پہنچے گی. پیڑوں کا جھکاؤ اتنا جھکاؤ اور گہرے ہوں گے, مطلب بہت زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے, گھنے ہوں گے, اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ جو اوپر سے روشنی آ رہی ہوگی وہ نیچے نہیں پہنچیں گے, سایہ کر دیں گے. وہ درخت جو ہے ان کا سائے اتنے زیادہ جھکے ہوئے ہوں گے اوپر, اور کتنا اچھا لگتا ہے نا. آپ دیکھیں جب ہم کسی باغ میں جائیں, کسی ایسی کھیتوں میں جائیں, آپ اگر جو یہ باغات ہوتے ہیں وہاں پہ اگر نکلے درختوں والے, ایک درخت میں یا باغات میں بھی جائیں نا, دیکھیں آپ جا کے ذرا وہاں پہ جو یہ ادھورے سندھ میں ہے, پنجاب میں کبھی آپ کا جانا ہوا ہو اگر, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں اتنی اچھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے ایک تو وہاں پہ, اور پھر آپ دیکھیں جو سائے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کتنا سکون اور ٹھنڈک وہاں پہ. آپ دیکھیں دنیا میں کتنا ہوتا ہے, اور پھر وہ تو جنت ہوگی نا, اور جنت کے جو سائے ہوں گے اور وہ تو پھر وہ ڈفرینٹ ہوں گے وہاں کے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور سائے کر رہے ہوں گے لوگوں کے اوپر, اور تابع کر دیے جائیں گے پھل اس کے. ان درختوں کے پھل یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ان پہ پھل ہوں گے کہ وہ ان کی شاخیں ٹہنیاں جھک جائیں گی. اور آج تو ہمیں درختوں پہ چڑھ کر پھل توڑنے پڑتے ہیں, وہ نیچے جھکے ہوئے ہوں گے, اتنے ضرورت نہیں پڑے گی, وہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور پھل وہیں سے تو بلکہ توڑ بھی نہیں لیں گے, وہ سوچیں گے اور ان کے سامنے آ جائے گا, پیش ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ان کو محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑے گی. اور جھکا دیے جائیں گے, جھکی ہوگی ان پر جنت کے درختوں کے سائے, اور جھکا دیے جائیں گے پھل نیچے کی طرف ان پر. قطوفھا کہتے ہیں پکا پھل. جب پھل پک جائیں تو حاضر ہو جائیں گے, ان کے پاس خود ہی آ جائیں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. اور وہ ہے نا کہ تذلیلا, تابع کیا جانا, یعنی مسخر ہوں گے, تابع ہوں گے, اور تسقید زدہ ہوں گے, یعنی کہ ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی توڑنے کے لیے, سامنے حاضر ہوں گے. جنت کے درختوں کے ایک طرف سائے ہیں, دوسری طرف پھل ہیں. سائے پھیلے ہوئے ہیں اور پھل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں. ذرا تصور کریں تو کتنا مزہ آ رہا ہے نا اس کو سوچ کے ہی. اور ان کی پہنچ میں ہیں, اور گھمائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن.
برتن. ایک اور نعمت کا ذکر ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے اور پیالے ہوں گے شیشے کے. اب کہا جا رہا ہے کہ گھمائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن. اب یہاں پہ یہ جو اکواب ہے نا، پیالے، اکواب، یہ ہم نے پہلے بھی کاس کی طرح، جیسے پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا کب ہم نے پڑھا تھا پیالہ جو برتن ہوتا ہے جس میں وہ شراب پیش کی جا رہی تھی کاس میں، کاس سے، تو وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اندر جو مشروب ہے اس کے. تو کپ ہوتا ہے پیالہ جس میں ہینڈل نہیں ہوتا. کپ میں تو آپ دیکھیں نا، کپ میں جیسے کہ یہ گلاس ہے، گلاس کو پھیلا، پیالہ بھی تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، پیالے سے دونوں ہاتھ لے کے پیتے ہیں. ہاں، پیالہ تو کاپ ہوگا وہاں پہ، اور پیالے سے وہ پیئیں گے وہ. اور خواریرہ ہوں گے شیشے کے. خارورہ کہتے ہیں پینے کی چیز، یعنی کہ شیشے کی طرح کے ہوں گے. عربی میں خارورہ کا مطلب ہے شربت یا کھجور رکھنے کا برتن، شربت یا کھجور رکھنے کا برتن. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ خواریرہ من فضة قدروها تقدیرا. شیشے چاندی کے انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، ان کا خوب اندازہ رکھنا. اب وہ جو شیشے کے پیالے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاندی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. خواریرہ من فضة، شیشے چاندی کے، ٹھیک ہے. اور چاندی کے کرسٹل کے برتنوں میں جیسے ہم دیکھیں نا، ابھی ہم ڈرائی فروٹس رکھتے ہیں کتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیشے کے ہوتے ہیں اور اندر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو اس میں بھی نظر آ رہا ہوگا. اور جنت میں بھی شیشے کے برتن ہوں گے جن میں کھانے پینے کی چیزیں سرو کی جائیں گی. ایسا شیشہ جن میں چاندی جیسی چمک ہوگی. من فضة، چاندی کتنی چمکتی ہوئی ہے نا، تو چمک کیسی ہوگی اس شیشے میں؟ چاندی کی طرح سے ہوگی اور اندازے سے بھرا ہوا ہوگا. اب یہ کہا گیا قدروہا تقدیرا، اندازے سے رکھا ہوگا خوب. یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اور جتنا چاہیے ہوگا، جتنی طبیعت مائل ہوگی آپ کی پینے کی، جتنی خواہش ہوگی، اتنا ہی اس میں بھرا ہوا ہوگا. اور بہت زیادہ سلیقہ ہوگا اس میں. سلیقے کی بھی بات ہے کہ جنت میں سلیقہ ہوگا. تو اندازے سے بھرا ہوا ہوگا اس میں، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، مناسب انداز سے بھرا ہوگا. تو زبردست پریزنٹیشن ہوگی اور سروس بھی زبردست ہوگی، یعنی کہ وہ ہم خود سے نہیں پیئیں گے. اب ہمارے لیے وہاں پہ لوگ ہوں گے جو کہ ہمیں سرو کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اب آگے آ رہا ہے نا، سلیقے کی بات آئی نا یہاں پہ کہ کس طرح سے سلیقہ ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا کانا مزاجها زنجبیلا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی آمیزش اس میں سونٹ کی. اور کیا پلائے جائیں گے؟ ایک جام، کاسن، وہ جو کاس ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا، شراب یا جام، اور اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. تو سونٹ کا تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے، تھوڑا سا کھٹا سا ہوتا ہے، کھٹا اور تھوڑا سا تیکھا سا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی آمیزش ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اب وہ کوئی بھی ایسے سوڈا یا کوئی ایسا سا پیتے ہیں، تیز لگتی ہے کتنی زیادہ ہے نا ہمیں، تو وہ تیز کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ، تو وہ چیز ہوگی اس میں زنجبیلا سونٹ کی. تو ایک یہاں پہ چشموں کے نام آ رہے ہیں. پہلے ہم نے پچھلی دفعہ کافور کا پڑھا تھا کہ کافور بھی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور کتنا شیریں ہوتا ہے، اور اس کا پچھلی دفعہ ہم نے ایک پڑھا تھا. اب یہ زنجبیل ہے، یہ بھی چشمہ ہی ہے، تو وہ زنجبیل ہے جس میں سونٹ کی خوشبو ہوگی. اور عینن فیہا تسمى سلسبیلا، ایک چشمہ ہوگا اس میں نام رکھا گیا جس کا سلسبیل. اور ایک تیسرا جو چشمہ ہے وہ ہے سلسبیل، اور یہ بھی ایک چشمہ ہے. تو جنت کے چشمے ہیں، ان میں ایک کافور ہو گیا، ایک زنجبیل ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ سلسبیل ہو گیا. سلسبیل کہتے ہیں شیریں خوشگوار پانی جو حلق سے بآسانی اتر جائے. شیریں، میٹھا اور خوشگوار ہوگا، یعنی کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوگی، دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہوگا، اور میٹھا بھی ہوگا ذائقے میں، اور بآسانی حلق سے اتر بھی جائے گا. لذیذ مشروب ہوگا سلسبیل. تو جنت میں ایسی شراب ہوگی جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی اور خوشگوار پانی ہوگا، شیریں ہوگا. اور ایک چشمہ ہوگا جس میں سے وہ پلائیں گے سلسبیل، شراب میں زنجبیل کو لے کر سب سلسبیل سے ملائیں گے.
یعنی کہ زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے، اس کا لے کر اور پھر اس میں سلسبیل کا ملا کر آمیزش کر کے دیا جائے گا. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے آمیزش پڑھی تھی نا، کافور کی تھی اور ایک زنجبیل ہاں اور سلسبیل. ہاں سلسبیل کا، زنجبیل اور سلسبیل کا ملا کے دیں گے. اور پھر اچھا ابھی ہم نے یہاں پہ قدرہ تقدیرہ کی بات کی نا، اندازہ رکھا ہوگا اس نے، خوب اندازہ رکھنا. تو زبردست پریزنٹیشن اور سروس ہوگی کہ جس میں جو کچھ پیش کیا جائے گا ان برتنوں کی چمک اور جو ڈالا جائے گا وہ بھی بہت سلیقے سے ہوگا، صحیح اندازہ ہوگا. ضرورت سے زائد ہو تو دل نہیں کرتا نا ہمیں دینے کا، بہت زیادہ بھرا ہوا کپ ہو یا بہت زیادہ پلیٹ میں اگر کوئی نکال کے دے دے تو اگر کم ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا. اور ایسے میں وہاں جتنا ڈالا ہوا ہوگا وہ بھی اندازے سے ڈالا ہوا ہوگا کہ جتنی خواہش ہوگی. اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ دین کی طرف جب آتے ہیں تو سلیقے کو بھول جاتے ہیں. زندگی میں سلیقے کی بہت اہمیت ہے، تو جنت کی نعمتوں میں سلیقہ بھی ہوگا اور ان کو برتنے کا سلیقہ بھی ہوگا کہ مطلب دینے کا بھی. شراب کیا ہے، پیالہ کیا ہے، یہ نعمت ہے. مشروب جو پیے گے جس سے انسان کو بہت زیادہ خوشگواریت کا احساس ہوگا، اچھا فیل ہوگا، تو وہ بھی جب دیا جائے گا تو بہت زیادہ مہمان نوازی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ دیا جائے گا. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں بہت دولت ہوتی ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس کو برتنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو برتنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. تو جنت میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دیں گے تو وہ برت کر دیں گے، یعنی کہ سلیقے کے ساتھ ہمیں بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے گی. وہاں جنت میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. سب میں ایسی ہارمونی ہوگی اور کہ دیکھ کر جو ہے نا دل خوش ہو جائے گا. آپ دیکھیں آپ کسی کے گھر جائیں، دعوت پہ جائیں، اگر اچھی طرح سے آپ کی پریزنٹیشن کی جائے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو دل کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے نا. سلیقہ ہو، کسی کے گھر میں جائے، ہاں تو سلیقہ ہو، اچھا سا آپ کو پریزنٹ بٹھایا ہو، صاف ستھری جگہ ہو، اچھا مطلب محنت سے سلیقے کے ساتھ آپ کو ایسی جگہ پہ بٹھایا گیا ہو، دل خوش ہوتا ہے نا. سلیقے سے برتن رکھے ہو، صاف ستھرے، کھانا سلیقے سے بنایا گیا ہو، اچھی طرح پریزنٹ کیا ہو، تو یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی، وہ جنت میں موجود ہوں گی. اور سلیقے کی بات ہے اور سب میں ہارمونی ہوگی کہ دل جو ہے نا انسان کا وہاں پہ خوش ہو جائے گا. اور وہ پلائے جائے گی جنت میں شراب، وہی کاس کمانی مشروب کا، یہ جس میں آمیزش ہوگی سونٹ کی، جنجر کی نا، سونٹ کی، تھوڑا تیکھا بھی ہوگا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ اور گردش کریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، جب تم دیکھو گے انہیں سمجھو گے انہیں موتی ہیں بکھرے ہوئے. وہ لڑکے، ہاں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ گھومیں گے پھرائے جائیں گے لڑکے، وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، ان کی عمر تبدیل نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اور جب تم دیکھو گے انہیں سمجھو گے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. اب کہیں پہ آپ دیکھیں کہ موتی ایک تو بکھر جاتے ہیں کہیں پہ، تو کتنا زیادہ ادھر ہر جگہ نظر آتے ہیں نا بکھرے میں، اچھا یہاں پہ بھی موتی پڑا ہوا ہے، بعد میں ہمیں ملتے ہیں، ہم ڈھونڈ کے ہم نے اٹھا کے کہیں پہ بکھرے ہوئے موتی ہماری کوئی گر گیا، کوئی ہار وار موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی، بکھر گئے نا، کتنے زیادہ ہر جگہ نظر آتے ہیں. اور بعض دفعہ تو دوسرے دن کہیں اچھا یہاں سے مل گیا یہ، تو اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے وہ، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے، نہیں بکھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ نظر آ رہے ہوں گے، سامنے پھیلے ہوئے ہوں گے. جنت میں دیکھیں جائیں گے بھی تو ترتیب ہونی چاہیے، ہمارے سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے. ہاں. ہر پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے پھر جنت دیا ہمیں. تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، سلیقہ ہی ملے گا. اور وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر تبدیل نہیں ہوگی. اور جنت کے سروس دینے والوں کی اب خوبی بیان ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ ہمیں جو ہمارے ویٹر ہوں گے، جو ہمیں وہاں پہ مہمان نوازی ہمارے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا یہاں پہ کہا گیا نا ولدان، لڑکے، ولد، ٹین ایج، ارلی ٹین ایج کون سی ہوتی ہے کہ جو کہ 13-14، جی ارلی ٹین ایج ہوتے ہیں. ٹین جس میں آتا ہے نا 13 سے لے کر 19 تک، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یہ 7 جو ایج گروپ ہے نا 7 کا، 13 سے لے کر 19 تک یہ ٹین ایج ہے. اس میں شروع کی ایج کے 13-14 سال کے، 13-14-15 سال کے لڑکے ہوں گے، اس عمر کے ہوں گے. اور اس میں انوسینس ہوگی اور بہت انرجی ہوگی اور خوبصورتی ہوگی. اب موتیوں سے ان کو شبیہ دی گئی ہے، ان کی شباہت کی گئی ہے. تو موتی کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا چمکتے ہوئے، تو وہ موتی کی طرح خوبصورت بھی ہوں گے، چمکتے ہوئے بھی ہوں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے. اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی عمر کے رہیں گے. ان کی خصوصیت بیان ہوئی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اچھا میں نے لکھا جنت کے بیٹر.
ہاں لکھ لیں گے. وہی ہے نا. ہاں مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی. جب تم دیکھو گے ان کو جنت میں کہ تم سمجھو گے کہ ان کو کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ کر بکھری ہوتی ہے اور ہلچل ہو جاتی ہے، ایسے ہی بکھرے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ان کے آنے جانے گھومنے پھرنے سے جنت میں خوبصورت منظر ہوگا. ہر جگہ گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور پھر موتیوں کی طرح ہوں گے. تو موتی تو دیکھنے میں کتنے چمکتے ہوئے خوبصورت لگتا ہے نا، کتنا ہمارا دل آتا ہے کہ موتی کتنا خوبصورت ہے، اس موتی کی میں وہ پہنوں، ہار پہنوں، یا اس موتی، بڑا دل کو بھاتا ہے نا یہ. تو وہ بکھرے ہوئے ہمارے دل کو بھا رہے ہوں گے، خوش منظر ہوگا، مطلب ہمارے بس دل خوش خوش ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نوازی ہماری کر رہے ہوں گے. ہاں ہاں. تو ایسے ہی ان کے آنے جانے سے، گھومنے پھرنے سے جنت میں خوبصورت منظر ہوگا اور رونق ہوگی. منصورہ کہتے ہیں نثر، نثر سے منصورہ ہے جو ہے نا بکھرے ہوئے نثر. اب نثر بھی جو ہے یہ شعر کا، شعر جو کہا جاتا ہے نا، شعر میں قافیہ ملا ہوا ہوتا ہے، اور ہاں نثر کیا ہوتا ہے، وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے جملوں کی، تو وہ بکھرے ہوئے ہو گئے منصورہ، نثر بکھرا کلام. اور جب تم دیکھو گے تو وہیں تم دیکھو گے نعمتیں بہت بڑی. اچھا اب کہا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے آسائشیں اور بادشاہت بہت بڑی، یعنی کہ وہاں تم کو ایک بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی مملکت نظر آئے گی. دنیا کے بادشاہوں کے ہاں کیا ہوگا، لیکن جنت میں ایک عام جنتی کو جو ملے گا، اتنے ہزاروں کی تعداد میں خادم ہوں گے، رونقیں اور خوشیاں ہوں گی. ان کے اوپر سندس کا لباس ہوگا. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا. ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا انہیں رب ان کا شراب پاکیزہ. اور جب تم دیکھو گے وہاں کیا ہوگا، ان کے اوپر سندس کا لباس ہوگا. علی، یہ جو علیہم ہے نا، عالیہم، ان پر، عالی کہتے ہیں اوپر والا، جسم کے اوپر سندس کے کپڑے ہوں گے. سندس جو ہے وہ باریک ریشم ہے، باریک نفیس ریشم، ہلکا اور خوبصورت، بہت فریسا، ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے. اور کیا ہوگا، وہ ہوگا خضرون، سبز رنگ کا ہوگا. رنگ بھی بتا دیا گیا کہ رنگ کیسا ہوگا، سبز رنگ ہوگا. سبز رنگ کی اپنی رونق ہوتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے اس میں سے، اس کا حسن اور احساس ہی الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں سبز رنگ کتنا پیارا ہے نا، اور الگ تازگی اور ایک فریشنس ہوتی ہے سبز رنگ کی. آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ بھی کس کلر کا ہے، سبز رنگ کا. اس کو دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے آنکھوں، اور گرینری بھی ہے، گرینری کتنی اچھی لگتی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ استبرق، استبرق، اچھا یہ جو ہے نا سندوسی باریک ریشم ہے وہ، اور وہ استبرق موٹا ریشم ہے. دونوں طرح کا ہوگا، باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، یعنی کہ اندر موٹا ہوگا اور اوپر سے پھر باریک ہوگا. ہاں ہے جیسے دنیا پہ، ہاں دنیا بھی ایسی ہے، لیکن وہاں کی بات الگ ہوگی. بات وہاں کی بات صاف چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ موٹا ریشم، اطلس اور دیبا کے کپڑے، اور وہ پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. اور کہا جا رہا ہے نا انا، ہاں اساورا من فضة، اور وہ پہنائے کھلو، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. خود نہیں پہنیں گے، مطلب ان کو پہنانے کے لیے بھی زیورات ہوگا. اب دیکھیں دلہن کو بھی کیا تیار کیا جاتا ہے نا، اس کو زیور پہنایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو اب وہاں پہ بھی لوگوں کو کیا ہوگا، جو جنتی ہوں گے ان کو زیور پہنائے جائیں گے چاندی کے. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جگہ پہ نا سورہ کہف میں آتا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو یہاں پہ چاندی کے آ رہا ہے، سورہ کہف میں سونے کے آ رہا ہے. تو دونوں طرح کے زیور ہوں گے، اور سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ دلہن تیار ہوتی ہے تو کتنا اس کو پہنایا جاتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، وہ چاندی بھی پہنے ہوئی ہوتی ہے. تو جیسے دلہن کا ہوتا ہے آج چاندی کا پہن لوں تو وہاں سونے کا پہن لینا. جیسے کہ دلہن کی جب شادی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے نا، اس سوٹ کے ساتھ آپ چاندی کا سیٹ پہن لینا، اس کے ساتھ آپ سونے کا سیٹ پہن لیجیے گا. تو وہاں سونے کا بھی ہوگا اور چاندی کا بھی ہوگا. جنت کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنا ہوگا، یہاں پہ تو لمیٹڈ ہوتا ہے، وہاں تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا زیادہ ہوگا. کبھی سونا کبھی چاندی، اور خود نہیں پہنیں گے بلکہ پہنائے جائیں گے، ناز اٹھائے جائیں گے. اور جس نے اللہ تعالیٰ میں آگے صبر کیا، ہاں شکر اور صبر دونوں. پھر آگے دیکھیں یہ آیت تو بہت ہی پیاری ہے کہ کیا ہے کہ
کہ یہ والی آیت من فدۃ وحلوا اساور من فدۃ وسقاهم ربهم شرابا طہورا، اور پلائے گا انہیں رب ان کا شراب پاکیزہ، یعنی کہ کون پلائے گا؟ اللہ تعالیٰ. ہاں، کہ جو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے. اتنی بڑی بات ہے، دل بے چین. اللہم انا نسألک جنات الفردوس، پلائے گا انہیں رب ان کا شراب پاکیزہ. حرام ہے، لیکن وہاں شراب پاکیزہ ہوگی، وہ پاکیزہ. شرابن طہورا، طہورا ایسی شراب ہوتی ہے کہ جس سے نہ تو ذہن آپ کا بگڑتا ہے، اور نہ ہی جو یہاں پہ شراب سے جو وہ آتی ہے نا اس کی، وہ وہاں پہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کا سرور اور تازگی ہوتی ہے نا وہ وہاں پہ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں ان دونوں جنتوں کا ذکر بہت زیادہ ڈیٹیل میں آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 2 جنتوں کا ذکر ہے، اور ایک جنت جو ہے وہ جو کہ ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا کہ درجے ہیں سابقون الاولون ہے، اور دوسرا جو ہے وہ درجہ کیا ہے اصحاب الیمین ہے. تو 2 جنتوں کا ذکر ہے. تو وہ اس میں یہ بتایا، اسی کی ڈسکرپشن میں یہ بتایا یہ بھی گیا ہے کہ جو السابقون الاولون کے لیے اس میں پھر ان کی زیادہ وہ ہوں گی نا، زیادہ اس میں درجات ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ خود ایک رائے ہے لوگوں کی نا کہ جو بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر علماء کرام کے، ان کو پلائے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے جو السابقون الاولون ہوں. آمین. اور ہر طرح سے مختلف طریقوں سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، بہترین مہمان نوازی ہوگی نا آپ یہ دیکھیں. اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، اور تمام شراب جو ہوگی نا وہ پاکیزہ ہوگی. اور ساتھ کہا جائے گا کہ سورۃ الحاقہ کی آیت ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ أَيَّامًا خَالِيَةً، کہ کھاؤ اور پیو اور مزے سے، ہرین خوب مزے سے، بوجہ اس کے جو تم گزار چکے دن پچھلے گزشتہ، جو تم نے گزارے ہیں دن دنیا میں، جو تم نے کیا گزار چکے، جو صبر کیا، شکر کیا، جو کوششیں کی، اس کی وجہ سے تم آج یہاں پہ کھاؤ پیو اور خوب مزے کرو. یہ بات جو ہے وہ کہاں سورۃ الحاقہ میں آتی ہے کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ کس چیز کا؟ تمہاری کوششوں کا. اب آگے آیت میں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور ہے کوشش تمہاری قابل قدر. کون سی کوشش؟ وہ کوشش جو کہ اس دنیا میں تم نے کی، جو تم نے صبر کیا، جو کہ تم نے شکر کیا، اور تم نے آگے بڑھ کر کام کیا نیت کے ساتھ. جو نظر کی بات آئی ہے نا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ جو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے نا، السابقون الاولون کی کوالٹیز پیدا کرنی ہے. لیکن وہاں پہ بھی جب انہیں نظر کی بات کی تھی نا وہی چیز آ رہی تھی، السابقون الاولون کی بات آ رہی تھی، وہاں پہ ان کی خصوصیات کی بات آ رہی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ فرائض اور سنت نوافل کے علاوہ وہ جو کیا کام کرتے ہیں، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، مسبحات کو اختیار کرتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں. اور کوئی بھی نیکی کی جو خاص خصوصیت ہے، جب بھی کوئی اپارچونیٹی نیکی کی آتی ہے تو اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو نو نہیں کرتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یس کہتے ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس پہ اوکے کرتے ہیں. تو وہ لوگ ان کے لیے یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی. اور بے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا، شکور ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کا بہترین قدردان ہے. وہ ہمیں نعمتوں کا، ہماری کوششوں کا، یہاں پہ جو ہم نے کوششیں کی ہوں گی ان کا بہترین بدلہ ہمیں وہاں پہ عطا فرمائے گا. اور کیا کہا جائے گا ہمیں کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ کس چیز کا؟ تمہاری کوششوں کا. اور تمہاری کوششیں کیا ہوئیں؟ قبول ہو گئی، قابل قدر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. اور تمہاری کوششیں قبول ہوگی، قابل قدر ٹھہری، تمہاری کوششوں کی قدردانی ہوگی. اصل کوشش وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اسی لیے وہی کام کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی کام کرنے چاہیے. ہم سب کو فکر کس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے نا کس چیز کی فکر کریں کہ اللہ کو یہ چیز پسند آئے. میں اللہ کے طریقے کے، اللہ نے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے نا، عمل صالح کیا ہے کہ رضا جو نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کے مطابق ہو. وہ نیکی کرنے کا عمل، وہ نیکی
تو طریقہ ان کے مطابق ہونا چاہیے اور نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے. ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہم بہت تنگ نظر ہیں, شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیتے ہیں, لوگوں کے لیے نیت کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں بھی لوگوں کے لیے بھی اگر ہم کریں تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لوگوں کی بھی اصلاح کریں اگر تو ہم کیا کریں؟ نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لوگوں کو بھی کھلائیں اگر تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کوئی بھی نیکی کا کام کریں, نظر مانیں, لوگوں کو کھلائیں, حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے, تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, نظر مانیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, کچھ بھی نیکی کا کام کریں. قرآن بھی پڑھیں, اگر یہاں پہ بھی آئیں تو نیت کیا کر کے آنا ہے کہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کو خوش کرنا, اس کو راضی کرنے کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں. آزمائش کی جگہ ہے, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. تو جس کے سامنے ہم کام کرتے ہیں نا تو ہم بس اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, ہمیں اس لیول کا کام کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے, اور نیت اللہ کے لیے کرنی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنا چاہیے. اور ہماری الٹیمیٹ خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سب اللہ کے بندے ہیں لیکن ہمیں بندوں کو بھی خوش کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کام خوبصورت انداز میں ہو, کیا احسن طریقے پر ہو. محسنین کون ہے؟ محسنین جائیں گے نا جنت میں. وہ ایک وہ ہے نا ڈویژن کہ سب سے پہلے مسلمان ہے جو کہ اسلام لے آیا, جس نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام لے آیا, وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان. پھر وہ علم حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے تو نیکیوں کی تعداد بڑھتی ہے اس کی. جب نیکیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے. ایمان, جب علم حاصل کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. ایک تو اسلام لے آیا, پھر علم حاصل کرتا ہے, اس کا ایمان بڑھتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, وہ نیکیاں کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے. پھر جب وہ جو نیکیاں کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے, اب ان کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, بہترین طریقے سے کرتا ہے ان کو, ہاں احسن طریقے سے کرتا ہے ان کو, تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ کوالٹی جب بہتر بنتی ہے تو وہ پھر احسان کی لیول پہ جاتا ہے, اب وہ پھر محسن بنتا ہے. اچھا, تو جنت جو ہے وہ مومنین اور محسنین دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, مومنین بھی جائیں گے اور محسنین بھی جائیں, تو احسان کے لیول پر ہے. تو نماز جو ہے وہ احسان کے لیول پہ کیا ہے کہ ایک تو لیول یہ ہے نا نماز پڑھنے کا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم ڈر کے پڑھو, اور ایک لیول یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہے اور تم اتنا زیادہ خوش و خضوع ہے نماز میں, اور اللہ کی عظمت کا اقرار دل میں ہے, اور بہترین طریقے سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تم جانتے ہو اللہ کو, اس کی معرفت کے ساتھ, اس کی پہچان کے ساتھ نماز پڑھیں, تو وہ احسان کے لیول پہ نماز ہوگی, محسنین کے لیول پہ نماز ہوگی, پھر وہ بہترین نماز ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز کہی جا رہی ہے نا کہ جو چیز اللہ کو پسند آ جائے تو ہمیں اپنے دلوں میں, اپنی نظروں میں وسعت پیدا کرنی ہے. ہماری چوائس یا پسند جو ہے وہ محدود ہوتی ہے, دنیاوی ہوتی ہے, لیکن کیا واقعی وہ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے؟ کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں. تو یہاں بھی جب ہم پڑھنے آتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے دین کی بہتری کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, تو جو بھی ہماری کوششیں ہوں وہ سایاکم مشکورہ, کوششیں ہماری قابل قدر ہوں, احسان کے لیول پر ہوں, محسن بن کر ہم کریں. پہلے تو ہم مسلمان بن کر کریں گے, پھر ہم نیکیوں کی تعداد بڑھائیں گے مومن, پھر ہم انہی نیکیوں کو کیا کریں گے؟ ہم احسان کے لیول پہ کریں گے, تو وہ پھر ہماری کوششیں کیا ہوں گی؟ قابل قدر ہوں گی. اور اس میں نیتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, عمل صالح کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی رضا, اس کی خوشی ہے, اس کو سامنے رکھ کر ہم نے سارے کام کرنا ہے. ہم نے لوگوں کی خوشی کو نہیں دیکھنا ہے نا, اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے اللہ ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے لوگوں کے لیے کرنا ہے. تو اللہ کے لیے جب کام کریں گے تو اس کی وسعت کئی گنا بڑھ جائے گی, اور اس میں بہتری, خوبصورتی, بھلائی, اندرونی خیر کئی گنا بڑھ جائے گی. یہ اصل خوشی کا دن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, نہیں, یہ اصل خوشی کا دن ہے جس میں کہا جائے گا اِنَّ هَذَا, یہ جو پہلے کہا گیا نا, اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ, یعنی کہ یہ خوشی کا دن ہے. اور اس میں کہا جائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ, یعنی کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو یہ ہے بہترین تمہارے لیے, میں نے تمہاری جنت خوبصورت بنا کے رکھی تھی. وہ سورۃ المومنون کی جو پہلی آیات ہے نا, لقد
قد افلاح المومنون، قد افلاح المومنون، بس تحقیق فلاح پا گئے مومن. یہ پہلی آیت ہے سورۃ المومنون کی، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنا دیا تو پھر جنت کو حکم دیا، اس کو بہت خوبصورت بنایا چاندی اور سونے اور بہت خوبصورت پتھروں سے اور ہیرے جواہرات سے اس کو بنایا، اور پھر اس کو حکم دیا جنت کو کہ تم کلام کرو. تو جنت نے جو ہے وہ کہا کہ قد افلاح المومنون، جنت نے کلام کیا قد افلاح المومنون، بس تحقیق فلاح پا گئے مومن، کہ میرے اندر مومن رہ گئے. تو فرشتوں نے اس کو مبارکباد دی جنت کو کہ مبارک ہو تمہارے اندر مومنین آگے رہیں گے. قد افلاح المومنون، تو جنت نے کیا کہا قد افلاح المومنون، بس تحقیق فلاح پا گئے مومن، کہ مومن کے لیے کامیابی حاصل کرنی مومنوں نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور ہے کوشش تمہاری قابل قدر. تو ہماری صبر کا بدلہ ہے جنت، ہماری کوششوں کا قابل قدر کوششوں کا بدلہ ہوگا جنت. اور اس دنیا میں ہم دنیا میں ہم کچھ بناتے ہیں کسی کے لیے، کچھ اسپیشل بناتے ہیں، کسی کے کچھ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنا اسپیشل آپ دیکھیں آج کل لوگ کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، اور کتنا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے تمہارے لیے اسپیشل کھانا بنایا، تمہارے لیے اسپیشل ڈریس تیار کیا. یہ تمام چیزیں ہم اسپیشل کرتے ہیں نا، لوگوں کے لیے خاص اہمیت دیتے ہیں کسی کے لیے. تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے بہت اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے گا جب جنتی وہاں پہ داخل ہوں گے. ان ھذا کان لکم، یہ تمہارے لیے ہے بدلے کے طور پر. تم نے کی تھی کوششیں، خوبصورت کوششیں، تم نے خوبصورت کوششیں کی، اللہ نے خوبصورت نتیجہ رکھا، خوبصورت بدلہ رکھا. اور تمہارا جو بھاگنا دوڑنا تھا، تمہارا جو آنا تھا قرآن کی کلاس میں، تمہارا جو وقت نکالنا تھا اور دوسرے دنیاوی کاموں کو پیچھے کر کے یہاں پہ آ کے تم نے وقت اللہ کے لیے لگایا اور سنا اور علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کوشش کی، جو دوڑ تھی تمہاری، وہ اللہ کو پسند آ گئی ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا فرمائی. تو اللہ نے اس کی قدر کر لی، اس کو قبول کر لیا. اصل بات یقین کی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت منظر نہ دیکھا ہوگا انسان نے، اس سے زیادہ خوبصورت منظر نہیں ہوگا جو کہ انسان دیکھے گا. یعنی صرف آپ امیجن ہی کریں تو انسان کو ہلا کر رکھتے. جنت کی شراب کو اس لیے عمدہ کہا گیا کہ اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی سر چکرائے گا. سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا یہی بات کہ نہ تو وہ اس سے ان کے سر چکرائیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں کوئی اس سے تکلیف ہوگی. اور جزا کی بات ہے تو سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ وہ وہاں پہ جنت جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے اس عمل کی وجہ سے جو کہ انہوں نے دنیا میں کیے، جنت ان کو دی گئی. اصل بات عمل ہے کہ اس دنیا میں عمل کیا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. دیکھیں دنیا جو ہے نا، جتنا آپ دین کی طرف آئیں گے نا دنیا کھینچے گی، شیطان بھی لگا ہوا ہے اور دنیا اور آپ کو کھینچے گی، لوگ بھی آپ کو کھینچیں گے، شیطان بھی کھینچے گا. اور دنیا کے کام خود نفس آپ کو ادھر دنیا کے کہ میرے یہ دنیا کا کام نہیں ہو رہا، میری تو دنیا کی اتنی مصروفیات تھی، میں کہاں کا میں تو اتنی سوشلائز تھی، یہاں ان پارٹیز میں جاتی تھی، ان دوستوں سے ملتی تھی، اتنے اچھے لوگوں سے میرے تعلقات تھے. اب یہ کہتے ہیں تمہاری کیسی ہوگی، لوگ کہتے ہیں اب کہاں جا رہی ہو، اچھا وہاں جا رہی ہو، وہاں تو وہ دین پڑھ رہے ہیں، بس قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یہ کیسی محفل ہے، اس میں تو ہائی جو ہے وہ سوسائٹی کے لوگ ہی نہیں آتے. اور اس میں اب لوگ جاتے ہیں ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں جہاں پہ اچھے تعلقات جن لوگوں سے بنا سکیں. اور یہاں پہ تو بھائی لوگ ہی نہیں آتے ہیں ایسے. اور یہاں پہ کون سے لوگ آتے ہیں، پر جو دین والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم تعلقات کیسے بنائیں یہاں پہ، تو یہاں پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں، ہائی کلاس پارٹی نہیں ہے یہ تو دین کی محفل ہے بس. اور یہاں پہ کیا ہوگا، بس اللہ کا کلام پڑھیں گے دنیا والوں کی نظر میں. لیکن اصل میں جو حقیقت ہے اور اس کی اہمیت ہے اور اس کی جو محبت ہے وہ کس کے دل میں ہوگی، مسلمانوں مومن کے دل میں ہوگی، جس کو اس کی قدر ہوگی. تو جو آپ نے قابل قدر کوششیں کی اور اپنے آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال کر کھینچ کر لائے اس طرف، وہ کوشش دیکھی جائے گی. کوشش جو ہوتی ہے نا وہ طاقت کے ساتھ ہوتی ہے. کوشش جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے، آپ کو دبا رہی ہوتی ہے. آپ وہاں سے کوشش کہتے ہیں نا میں کوشش کر کے میں نے چھین لیا، کوشش کر کے میں یہاں سے، تو وہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو کھینچنا پڑتا ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے. تو ان تمام نیکی کے کاموں کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے، کوشش کر کے نکلنا پڑتا ہے. تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور قدر کریں گے بہترین اس کے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش ہوتی ہے. دیکھ کے تو چن رہا ہے نا. ہاں
जो है अमल जो है बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सारी कोई कोशिश जो कि अल्लाह को पसंद आ जाएगी, कबूल हो जाएगी। तो यहाँ अगर कोई कोशिश नहीं देखता, लेकिन अल्लाह तो देखता है ना, दूसरे लोग नहीं देखते, अल्लाह देख रहा है, समीउ बसीर है। ये जो कहते हैं कि ये जज़ा है उसकी जो तुमने सब्र किया, और सब्र के साथ क्या है, सब्र करना आसान है, मुश्किल है। दम घुटता है ना, दम घुट जाता है सब्र में। सब्र कैसा, दम घुटता है। जब हम किसी के लिए सब्र करते हैं तो क्या कहते हैं, कोई हमें कहे कि तुम सब्र करो, बहुत मुश्किल कोई मैं बात किसी को बताऊं, तो अगर कोई सामने से कह दे कि सब्र करो, उस वक्त इतना गुस्सा आता है ना कि इसने सब्र का कहा है और कोई हल नहीं बताया। कह देते हैं हम कितने बर्दाश्त। हाँ, हम कहते हैं कि कितना सब्र करें, तो वो क्या है, कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है भाई सब्र करना, सब्र नहीं आता, भाई हमसे नहीं होता सब्र। तो वो चीज़ है, वो जहाँ हम कहते हैं ना कि सब्र नहीं आता, नहीं मुश्किल है ये काम, उसके आगे जन्नत है। हमारी टीचर ये कहती है, जहाँ आप कहते हैं ना ये नहीं होता सब्र, मुझसे नहीं होता, ऐसे आगे, उसके आगे ही जन्नत है। तो सब्र जो है, जन्नत जो है वो सब्र का बदला है। सब्र जन्नत की कीमत है, वो सब्र करेंगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत की कीमत सब्र है, बदला पाओगे तभी जब सब्र करोगे। तो कोई भी काम करें सब्र होगा तो फिर हम जमेंगे, वही इस्तिकामत आएगी ना। माशाल्लाह आप लोगों ने इस्तिकामत अख्तियार की है, अल्लाह ताला मज़ीद आप लोग को इस्तिकामत अता फरमाए कि पूरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल होने वाला है। और हाँ, आप लोगों को भी अजर दे, कोशिशें आप नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो जो है वो इज्तिमाई कोशिशें हैं। देखिए ये जो कोशिशें होती हैं ये दो मुख्तलिफ लोगों की इज्तिमाई कोशिशें होती हैं। जी, आप आ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, और दोनों को अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। तो और हम जताएंगे नहीं, सब्र को कभी भी जताना नहीं है, ठीक है ना। वरना क्या होता है, एक दफ़ा हम सब्र कर लेते हैं, अगली दफ़ा हम उसको छोड़ देते हैं, तो सब्र नहीं करते, तो फिर एहसान जता देते हैं, वो सब्र हमारा ज़ाया हो जाता है। हम तकलीफ पहुंचा देते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाकर, यतीम को खाना खिलाकर, कैदी को खाना खिलाकर हम जो क्या कहते हैं उसको जता देते हैं या उसके साथ बुरा सलूक कर देते हैं। साथ ऐसा किया वैसा किया, हाँ, तो वो भी बुरा सलूक भी कर देते हैं, तो क्या होता है वो हमारा सब्र ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं लेके चलूँगी, आखिरी रुको है जल्दी जल्दी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। अब यहाँ तक ये जो आयत 22 तक थी ना, यहाँ तक एक रुकू ख़त्म हो गया। आखिरी जो आयत है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो खिताब करें अल्लाह ताला कि बेशक हमने ही नाजिल किया, हमने आप पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना, कि यानी कि ये कुरान हमने आप पर नाजिल किया थोड़ा थोड़ा, ताकि समझ आ जाए आपको और सुकून भी आ जाए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कि लोग नहीं मानते थे ना, ये काम बहुत मुश्किल था दाई बनना, यानी कि लोगों को कहना अल्लाह की तरफ आओ, अमर बिल मारूफ बने बनकर ये बुरे काम नहीं करो। मक्के वालों को रोकते थे वो कि ये काम नहीं करो, तो ये काम मुश्किल था। और जब कहते थे तो लोग मुखालफत आते थे सामने से, और क्या होता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि ये जहन्नुम में चले जाएंगे। तो उनको सब्र देने के लिए, उनको सुकून यानी कि लाने के लिए उनके अंदर उनको यही हुक्म दिया गया कि आप पर हमने ये नाजिल किया थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल किया, ताकि आप भी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताएं, ठीक है, और आपको भी सुकून आ जाए। और फिर क्या कहा जा रहा है कि फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, बस सब्र कीजिए हुक्म के लिए अपने रब की, और ना आप अताअत कीजिए उनमें से किसी गुनाहगार की या बहुत ना शुक्रे की। यानी कि आगे पहुँचाओ, सब्र करो अपने रब के फैसले तक। उनको हुक्म दिया गया कि आप अपने रब के फैसले तक, यानी हिजरत का हुक्म जब तक नहीं आ जाता आप उस वक्त तक सब्र करें। इस कुरान का पहुँचाना बहुत सब्र आमेज़ मरला है, तकलीफ़ें भी हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, तनकीद का सामना करना पड़ा, हसद का सामना करना पड़ा, ताने सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और उनके जो साथी जो ईमान ले आए थे उन सबको, ज़बानी तानों से लेकर हिजरत तक की ये तकलीफ़ें, एक पूरा प्रोसेस शामिल है। देखिए अपना घर बार छोड़ना जहाँ पे आप रहते हैं वो आसान नहीं होता है, और मजबूरन छोड़ के जाना वहाँ से और कोई आपको निकाल दे, बहुत मुश्किल काम है। और वो किया उन लोगों ने, उसको इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए तो सब्र कीजिए। उनको भी हुक्म क्या कहा जा रहा है, फस्बिर लिहुक्मी, अपने रब के जब तक हिजरत का हुक्म नहीं आ जाता, नेक्स्ट उसका हुक्म नहीं आता, उस वक्त तक आप सब्र कीजिए। तो जिसको जन्नत मिलने का यकीन हो, अपने रब पर यकीन होगा, जिसको अपने रब पर यकीन होगा
وہی صبر کرے گا. تو کسی گناہگار ناشکرے کی بات نہیں مانی. اب آگے کہا جا رہا ہے بس کہ ولا تطیع منہم عاصما او غفورا، کہ آپ اس صبر کرنے میں آپ کسی ناشکرے اور کسی گناہگار کی بات نہیں ماننے. وہ جو ولید بن مغیرہ کی ہم نے بات سنی تھی نا، کتنا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ یہ مال لے لو مجھ سے اور یہ کام بند کر دو، اور عرب کی کسی لڑکی سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ اس میں ہمت نہیں ہارنی، اس کی باتوں میں نہیں آئے اور ذکر سے مدد لیں. آگے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجیے نام اپنے رب کا صبح اور شام. ذکر کے ذریعے مدد. صبر مشکل کام ہے، لیکن اس صبر کب آسان ہوگا؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجیے نام اپنے رب کا صبح و شام. اس میں صبح کی فجر کی نماز شامل ہے صبح میں، اور صبح کے اذکار شامل ہیں، اور وہ اصیلہ میں ظہر اور عصر کی نماز شامل ہے، اور عصر کے بعد کے اذکار شامل ہیں. اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ، اور رات کے کچھ حصے میں بس سجدہ کیجیے. یہ مغرب اور عشاء کی آ گئی. لہو اس کے لیے، وَسَبِّحُ، اور تسبیح کیجیے اس کی لیلاً طویلاً، رات میں لمبی. اور یہ تہجد کی نماز آ گئی. ٹھیک ہے، ساری نمازوں کا ذکر ہو گیا، اذکار کا ذکر ہو گیا اس میں پورا کہ یہ تمام کام کرنے ہیں. تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے. یاد کیجیے نام اپنے رب کا صبح اور شام. فجر کی نماز آ گئی اور صبح کے اذکار بھی آئے. وسیلہ میں ظہر اور عصر کی نماز آئی اور عصر کے بعد کے اذکار آئے. ومن اللیل فاسجد، اور رات کے کچھ حصے میں بس سجدہ کیجیے. مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی. اور وسبحوا لیلا طویلا، تسبیح کیجیے اس کی رات میں لمبی، تہجد. تو یہ تمام چیزیں صبر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور کوئی بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے یہ تمام کام بہت زیادہ ضروری ہیں. اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. اذکار بھی دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے. یہ جو ہم اذکار پڑھتے ہیں صبح شام کے، یا نستعین جو اذکار پڑھتے ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت یہاں سے پتہ چل رہی ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، کہ بے شک اہل مکہ باتونی جو لوگ ہیں، جو جتنے بھی باقی لوگ ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وہ بہت بڑا دن، مشکل کا دن بھولے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ ہم کو بھول گئے ہیں. مضبوط باندھا ان کے جسم کو، ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ خوب کس کر باندھ دیا، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں اور بالکل ہی تبدیل کر دیں ان کو. اور اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ بہت محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے، وہ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے اپنے ایک دن بہت باری. وہی جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دنیا کو ہم یاد رکھتے ہیں اور آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو مکے والے کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا دنیا سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے. اور یہ لوگ آخرت کے دن کو، جو کہ بہت بھاری دن ہوگا، اس کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی نے تو دیکھو ان کو پیدا کیا اور یہ ہمیں ہی نہیں مان رہے، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ جو ہے وہ مضبوط بنائے، ان کو انسان کی شکل ہم نے دی. انسان ہڈیاں ہیں، اس کے اندر گوشت پوست ہے، اس کے اندر جوڑ ہیں. آپ دیکھیں جوڑ اگر کھل جائے تو انسان کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے جوڑ، انسان کی شکل ہم نے دی اس کو، اور مضبوطی سے اس کو باندھا ہم نے جوڑ اور گوشت کے ساتھ. اور جب ہم چاہیں ہم بدل دیں، ہم ان جیسوں کو بدل دینا. اگر ہم چاہیں تو ان کو کھول دیں، ان کے جوڑوں کو. کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام انسان بیماریوں میں تکلیف کا شکار ہوتا ہے، چل بھی نہیں سکتا. کوئی مسئلہ ہو جائے، ہمارے اعضاء میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیماریاں آ جائیں ایسی، تو کیا ہوتا ہے انسان کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، جب تک کہ اس کا علاج نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے اس وقت تک. ان هذه تذکرۃ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے. کیا یہ یاد دہانی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نے ہمارا پیدا کرنا اور ہمیں انسان کی شکل میں مضبوط شکل دینا، ہمارے جوڑوں، ہمارے پٹھوں اور گوشت کو چڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ ہم خود انسان ایک اللہ تعالیٰ کی خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ ہم یاد کریں گے اللہ کی ذات ہے. اور یہ دنیا پوری ایک کیا ہے؟ آزمائش ہے. فمن شاء اتخذ، تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے اِلیٰ ربہ سبیلا، طرف راستہ اپنے رب کے. تو جو کوئی چاہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا
کہ جو چاہے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. اب یہ طرف جانے کا اللہ کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت، نیکی، بھلائی کا راستہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، سیرت النبی کا راستہ. یہ راستہ جو ہے اس راستے کی بات ہو رہی ہے. اور رب کی ملاقات کا شوق جس کو ہوگا نا وہ اس راستے کو اختیار کرے گا. اور جانا تو ہے نا، تو تیاری کے ساتھ جائیں، خوشی خوشی جائیں اور تیاری کر کے جائیں، تو پھر اپنی رب کی رضا کے کام کر کے جائیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اس کے دین کا کام نہیں کریں گے، تو پھر وہ کسی اور کو لے لے گا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی بدل سکتے ہیں نا. اس نے ہمیں اپارچونیٹی دی، یہاں تک پہنچایا، قرآن تک پہنچایا، اس کا علم سیکھو اور سکھاؤ. تو آگے ہمیں پہنچانا ہے اس کو. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لیں گے. ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا یہ کام، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی جب کب چاہیں گے؟ جب ہماری کوشش ہوگی، جب ہماری لگن ہوگی، ہمارے دل میں جذبہ ہوگا، ہمارے دل میں سچائی ہوگی، نیت ہوگی. نیت جب خالص ہوگی، سچے جذبے ہوں گے. بندے کی طلب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب بندے کی طلب ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اپارچونیٹیز فراہم کرتے ہیں، اس کو راہیں آسان کرتے ہیں اس کے لیے. تو پھر وہ کرتا ہے. اور جو بل بلا کر مانگے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو دے گا. جو ہدایت مانگتا بھی ہے نا، پھر راستہ مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرمائے. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اور وہ جسے چاہے گا اسے اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی جنت ہے. تو جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا تھا نا کہ میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. یعنی کہ میں جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. تیرے ذریعے سے رحم کروں، یعنی کہ اگر تجھ میں جس کو داخل کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر اپنی رحمت کر دی. تو اللہ کی رحمت ہے. اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑی سخت سزا ہے. تو اصل میں چوائس جو ہے نا ہماری، شکر گزار بننا ہے یا نا شکرہ بننا ہے، یہ ہماری چوائس ہے. انسان کی آزمائش اس چوائس میں ہے کہ ہم نعمتوں کی شکر گزاری کریں یا پھر نعمتوں کا ناشکرہ بند کریں، کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا چوائس کرتے ہیں. بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے. تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے وہ بہت علم والا، بہت حکمت والا. اللہ ہے علم والا، حکمت والا بھی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس کے دل میں اس کو علم ہے، کس کے دل میں لگن ہے، تڑپ ہے، اور وہی حکمت والا ہے. وہی انسان کو کھینچ کر لاتا ہے. وہ ایک کسی کا میں قول سن رہی تھی، کوئی بہت مشہور رائٹر ہے، ان کا قول سن رہی تھی کہ آپ سیدھے راستے سے آ جائیں اس طرف، آپ سیدھے راستے سے اس طرف آ جائیں، نہیں تو وہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے. تو وہ حکمت غم کے راستے سے لانا جو ہے نا انسان کی، جو ہے انسان کو لے کر آیا جاتا ہے، وہ حکمت ہے اللہ کی. کیونکہ غم جب آتا ہے نا انسان کے اوپر تو وہ اس کا دل ویسی نرم ہو جاتا ہے عام طور پر. اور جب خوشیاں آتی ہیں نا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کسی نیک عمل کی جزا مجھے دے دی ہے، اور وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بہتر یہ ہے کہ انسان خود سے اللہ کی طرف چل کر آ جائے. تو نہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ غم کے راستے سے لائیں گے پھر آپ کو. تو انسان غم کے ہی راستے سے اب تک آتا ہے. آپ دیکھیں جو پھر دین کی طرف آئے ہوئے ہیں، کل میں سن رہی تھی کچھ اس پر بہت بڑے دینی اسکالرز ہیں، ان کے کچھ سب کے وہ دیے ہوئے تھے انٹرویوز تھے. انہوں نے خود سے اپنے وہ دیے ہوئے تھے انٹرویوز، اور بتایا تھا کہ میں کیسا تھا، زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہے، میں دین کی طرف کیسے آیا ہے نا. کتنی ان کی زندگی چینج ہوئی. ہاں میں نے بھی دیکھا. ہاں. تو وہ بہت سارے لوگوں کے میں کہ ہم کیسے تھے اور ہم کیسے آئے. تو حکمت ہے اللہ کی، وہ لے کر آتے ہیں اور وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اور ظالم لوگ اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہو گئی کمپلیٹ. الحمدللہ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکمل ہو گئی. پہلے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ پاک، ہم نے جو بھی یہ عبادت کی، جو بھی علم حاصل کیا، یا رب العالمین اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اس کو معاف فرما دیجیے. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین جو بھی علم حاصل کیا اس کو ہمارے دلوں میں جما دیجیے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا رب العالمین ہمیں اس قرآن سے جوڑیے رکھیے. یا رب العالمین اس قرآن کی رحمت و برکت ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں لے آئیے. یا رب العالمین اس کی رحمت و برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اس کی رحمت و برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری بخشش فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں اس دنیا میں بہت بہترین زندگی عطا فرمائیے. یا رب العالمین ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائیے. ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا. یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لینا. یا رب العالمین برزخ کے عذاب سے بچا لینا. یا رب العالمین آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے گا. یا رب العالمین جہنم میں جانے سے بچا لینا. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین جنت میں داخل کر دینا. اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے. ہماری زندوں کو بھی بخش دیجیے، ہمارے نوزوں کو بھی بخش دیجیے. یا رب العالمین جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے اس محفل کی رحمت و برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جو رزق کی تنگیاں ہیں انہیں کشادگی میں بدل دیجیے. یا رب العالمین ہمیں رزق میں قناعت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، دلوں میں کشادگی عطا فرمائیے، گھروں میں برکت عطا فرمائیے، گھروں میں کشادگی عطا فرمائیے. یا رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار عطا بنا لیجیے. یا رب العالمین ناشکر بد سے بچا لیجیے، ناشکر بد سے بچا لیجیے. یا رب العالمین ہمیں اس قرآن پاک سے جوڑے رکھیے. یا رب جو بیمار ہیں انہیں بہترین صحت عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما. جو جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، جو شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ مرد و خواتین ہیں، لڑکیاں اور لڑکے ہیں، اپنے خاص کرم سے نیک و صالح رشتے عطا فرمائیے. یا رب العالمین بچوں کی وجہ سے خواتین اور والدین پریشان ہیں، بچوں کو نیک بنا دے. یا رب العالمین صالح بنا دے، ان کو دین میں بھی ترقی دے، انہیں دنیا میں بھی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. یا رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرما لینا اور ہماری بخشش کر دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.